لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے میں. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں عشق حسین و محبت حسین نصیب کی. اذان گرامی، سلسلہ گفتگو کے لیے مسلسل ہمارا موضوع زیارت امام حسین اور اس کے آثار. اس حوالے سے اگر خلاصہ پیش کروں گزشتہ دنوں کا، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنی زیادہ تاکید ائمہ طاہرین نے زیارت امام حسین پر فرمائی، اتنی کسی اور عمل پر نہیں فرمائی. اس عمل پر تاکید کرنے کے کئی اسلوب، کئی طریقے ہمیں روایات ائمہ میں نظر آئے، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ائمہ نے اس زیارت امام حسین کے کئی آثار بتلائے. اور آثار سے مراد میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا کہ آثار سے مراد یہاں ہماری آثار وضعیہ ہیں، یعنی اجر و ثواب کے علاوہ جو اثرات اور فائدے اللہ نے زیارت حسین میں رکھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. پھر زیارت امام حسین کے آثار کو اگر دیکھا جائے کلام ائمہ میں تو ایک انبار ہے روایات کا ہمارے سامنے. اگر اس کی تقسیم بندی کی جائے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایات میں زیارت امام حسین کے دنیاوی آثار بھی بیان ہوئے اور اخروی آثار بھی بیان ہوئے. پھر اخروی آثار میں عالم برزخ کے آثار بھی بیان ہوئے. مثلا یمد لہ فی قبرہ. مجھے یقین ہے کہ اس 5 روزہ گفتگو میں، کہ جس کی آج تیسری تقریر ہے، میں عالم دنیا کے آثار کو بھی مکمل نہیں کر پاؤں گا کہ جا کے محشر اور برزخ کے آثار بیان ہو. لہٰذا اشارہ کر رہا ہوں کہ برزخ کا اثر بیان ہوا، برزخ میں ظاہر حسین پر زیارت کا کیا اثر ہوگا. یمد لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. یفتح لہ باب الی الجنت، اس کی قبر سے جنت کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. درود پڑھیے محمد والے. یعنی کتنا خوش نصیب ہے ظاہر حسین کہ دنیا میں جس جگہ جا رہا ہے زیارت کے لیے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ. اور اس باغ کی زیارت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب خدا بھی جانتا ہے نا کہ اب اسے جنت کی ہوا کی عادت لگ چکی ہے، لہٰذا اس کی قبر میں بھی جنت کے لیے کھڑکی دروازوں کو کھول دیا جائے. محشر میں زائر حسین کو زیارت کا اثر کیا ملے گا؟ جب مخلوق فزع اکبر میں شدید پریشانی میں ہوگی، کڑی چلچلاتی دھوپ میں ہوگی، ہم حداث الحسین تحت عرش الرحمن، زائر حسین پر زیارت کا اثر یہ ہوگا کہ یہ عرش علا کی ٹھنڈی چھاؤں میں اپنے آقا حسین سے محو گفتگو ہوگا. یہ میں نے آپ کی خدمت میں سے مثال پیش کی ہے، صرف فہرست پیش کی ہے
زیارت امام حسین کے ان آثار کی کہ جو روایات ائمہ میں آئے. پھر جو دنیاوی آثار ہیں، دو طرح کے آثار، مادی آثار الگ ہیں، معنوی آثار جدا ہیں. ان میں سے ہماری گفتگو سب سے پہلے مادی اثر پر چل رہی تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل تفصیل سے پیش کیا تھا، جس کا ایک سوال، ایک شبہ جس سے متعلق رہ گیا ہے، جہاں سے بات کو آج آگے بڑھانی ہے. وہ پہلا اثر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، دنیاوی اثر اور دنیا میں بھی مادی اثر، وہ یہ تھا کہ زیارت امام حسین سے انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں یہ ذہن میں رہے، ایک بار ہے رزق میں برکت ہونا اور ایک بار ہے رزق میں کثرت ہونا. رزق میں برکت والے بہت سے اعمال ہیں اور برکت بڑی اہم شے ہے، شاید کثرت سے بھی زیادہ اہم ہو، لیکن برکت کے بارے میں لوگوں کو یہ گمان رہتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم، خدا نخواستہ یہاں کوئی برکت نام کا نہ ہو. برکت کے بارے میں جب بھی کسی بات کے بارے میں کہا جائے آپ فلاں کام کر لیں، آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی، تو لوگوں کے چہرے پہ ایک تاثر آ کے گزرتا ہے کہ ٹھیک ہے برکت ہو جائے گی. اب کون ناپ سکتا ہے اس برکت کو؟ برکت ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، کون ناپ سکتا ہے؟ روایات اثر زیارت امام حسین میں برکت کی بات نہیں کی گئی، فقط یزید اللہ فی رزقی، اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، یعنی کوانٹٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا. برکت تو یقیناً سید الشہداء کے صدقے میں ہی آتی ہے. غور کر رہے، یزید اللہ فی رزقی اس اثر سے جڑی ہوئی کل روایت معصوم، اور وہ روایت کے جو اپنے چین آف نریشن میں صحیح ترین روایت تھی، جس کے تمام تر راوی صاحب کتاب ابن قلوہ قمی صاحب کامل الزیارات سے لے کر اور میرے اور آپ کے پانچویں امام تک کے، جن سے محمد ابن مسلم جیسے جلیل القدر فقیہ نے روایت کی. پانچویں امام کے نام پر ایک درود پڑھ دیں. جن سے جلیل القدر صحابی فقیہ ہے اہل بیت حضرت محمد ابن مسلم نے روایت کی، جس روایت کا ایک ایک راوی جلیل القدر عالم محدث فقیہ ہے، کہ جس میں امام نے یہ بتایا مرو شیعتنا بزیارت قبر ابی عبداللہ، محمد ابن مسلم ہمارے شیعوں کو امر کرو، حکم دو زیارت امام حسین کا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. اور دوسرا اثر جس پر آج مجھے بات کرنی ہے، وَيَمُدُّ فِي أَعْمَارِكُمْ، اللہ تمہاری عمروں کو طولانی کر دے گا. اس سے پہلے کہ اس دوسرے اثر پر آؤں، یہ روایت کل تفصیل سے عرض کی تھی. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اگر ذہنوں میں ہو، ساتویں امام سے روایت بات موجود ہے، جہاں زیارت امام حسین کرنے پر یہ اثر بتایا گیا کہ رزق میں اضافہ ہوگا، وہیں زیارت امام حسین جان بوجھ کر ترک کرنے پر روایات میں یہ اثر آیا کہ انسان کے رزق میں تنگی ہوگی. جہاں مثبت جانب آثار وضعیہ ہیں، وہاں منفی جانب بھی آثار وضعیہ ہیں. اس سے پہلے کہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 دنوں کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ آج اتوار کا دن ہے، کیونکہ آج بہت سارے نئے چہرے، نئے مومنین کے چہرے دیکھ رہا ہوں. ایک درود پڑھیے تمام کی سلامتی کے. اب کوشش تو میری ہے کہ اگلے 2 دن کی بات بھی آج آپ تک پہنچا، جس قدر خدا ہمارے وقت میں برکت دے. ایک اور درود پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ اگلے اثر تک بات آئے، ایک شبہ، ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. جب بھی اس قسم کی بات اہل بیت سے متعلق کی جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں یعنی انسان قبر امام حسین پر جا رہا ہے اس نیت سے کہ قبر امام حسین کی زیارت اسے رزق دے گی. کیا والعیاذ باللہ یہ شرک تو نہیں ہے؟ خدا کے علاوہ کسی اور سے رزق چاہنا، رزق کی امید رکھنا، اور کر رہے ہیں. 2-3 طرح کے بڑے آسان جواب ہو سکتے ہیں. رزق طلب کرنے کے، رزق چاہنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ کسی سے اولاً و بالذات ابتداءً بنیادی طور پر رزق کی امید رکھی جائے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ چاہے خدا چاہے یا والعیاذ باللہ خدا نہ بھی چاہے تب بھی یہ ذات یا ہستی مجھے رزق دے گی. یہ بات واضح ہے
کہ یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کی برابری میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیا. اور آل محمد کے چاہنے والے جب بھی چاہے علم مبارک پر اپنی حاجت مانگ رہے ہو یا چاہے ذریعہ ابا عبداللہ الحسین پر جا کر رزق میں برکت مانگ رہے ہو، کسی ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی. واضح سی بات ہے نا. اس کے مقابلے میں دوسری نیت کیا ہے کہ آقا حسین اللہ نے آپ کی قبر کی زیارت میں یہ اثر رکھا ہے کہ جو آپ کی قبر کی زیارت پر آئے گا اللہ کے اذن سے آپ اسے رزق دے دیں گے، یا اللہ اسے رزق عطا کر دے گا، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا آپ کی زیارت کے وسیلے سے. یہ عین توحید ہے. غور کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے نمائندے کے وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگا جائے یہ عین توحید ہے. اور وہ کہ جو اللہ کے نمائندے کے وسیلے کا منکر ہو جائے وہ پھر ابلیسی توحید کی طرف چلا جاتا ہے. اے خدا تجھے تو سجدہ کروں گا مگر جسے تو نے اپنا نمائندہ بنایا اسے نہیں مانوں گا. لہذا ہر آل محمد کا چاہنے والا جب اس یا اس جیسی باتوں پر عمل کرتا ہے اور رزق میں اضافے کی امید رکھتا ہے تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عہدہ دیا ہے. اور کر رہے ہیں اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ کے اذن سے یہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، یہ لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں. اور کر رہے ہیں متفق ہیں تو آقا حسین کی عظمت پر ایک درود پڑتی ہے. پھر اگر قرآن سے دلیل چاہیے ہو، قرآن میں 2 مرتبہ ایک لفظ آیا ہے فرزقوہم، ایک مرتبہ آیا ورزقوہم. جا کر آیتیں سرچ کر لیجئے گا. کہیں کہا گیا جب کسی مرحوم کی میراث تقسیم ہو رہی ہو، فقیر مسکین لوگ بیٹھے ہوں آس پاس، یتیم ہوں، تو کیا کرو فرزقوہم، اس میں سے کچھ مال انہیں بھی رزق کے طور پر دے دو. اے لوگوں تم انہیں رزق دے دو. دوسری جگہ کہا گیا ورزقوہم، جب کوئی شخص سفی ہو، ذہنی طور پر اس کا مزاج درست نہ ہو، اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، اس سے اس کا مال لے لیا جائے گا، اس کے ولی کے حق میں ہوگا، مگر ولی کو چاہیے فرزقوہم اسے رزق دے. تو کیا یہ ولی اس سفی کے لیے رازق ہو گیا؟ اور کہنے فرزقوہم تم انہیں رزق دو. ایک اور جگہ کہا گیا واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے کائنات میں کئی ہیں جن میں سب سے بہتر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اور جو بھی رزق دے رہا ہے باپ اپنی اولاد کا رازق ہوتا ہے. جو بھی خدا کے علاوہ کسی کو رزق دے رہا ہے وہ خدا کی عطا سے ہی دے رہا ہے. اگر یہ جواب واضح طور پر تشفی بخش انداز میں پہنچ گیا تو آقا حسین کی عظمت پر ایک اور درود پڑتی. اور کیا آپ نے یہاں تک بات اس پہلے اثر پر روکتے ہیں. دوسرا اثر زیارت امام حسین کا دنیاوی اثر اور دنیا میں بھی مادی اثر، کہ جسے روایات کے ابواب میں کتب احادیث میں رزق میں اضافے کے بالکل ساتھ بیان کیا گیا، وہ ہے انسان کی عمر میں طولانی آنا، عمر طویل ہو جانا، زندگی بڑھ جانا. ذرا اس سوچ کا لطف لیجئے کہ حسین کی زیارت پر آنے والے کو ایک اثر یہ ملتا ہے کہ روضہ حسین سے زندگی بڑھتی ہے. وہ عام شہید ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن میں کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ ہماری راہ میں قتل ہوئے، یہ زندہ ہیں. جب بات سید الشہداء کی ہو تو یہ زندہ نہیں ہے، زندگی بانٹ رہے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ عام شہید ہوتا ہے جس کے لیے قرآن کی آیت نے کہا وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. یہ سید الشہداء ہے، یہ مظلوم کو رزق بانٹتے. درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت. غور کر رہے ہیں آپ؟ زیارت حسین کا دوسرا دنیاوی مادی اثر یہ ہے کہ ظاہر حسین کی عمر طویل ہوتی ہے. کیا لطیف بات ہے یہ.
روایات کا خلاصہ اگر کیا جائے، یقین جانیے انبار ہے روایات کا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور کثیر ان میں سے صحیح السند معتبر سند والی روایات ہیں۔ فقط میں ہیڈنگز اور عناوین آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں۔ روایات میں چار مختلف انداز سے، چار مختلف لہجوں میں، چار مختلف طریقوں سے یہی بات بیان ہوئی۔ پہلا طریقہ، سب سے واضح طریقہ، یمد فی اعمارکم یا یمد اللہ فی عمرہ، خدا ظاہر حسین کی عمر طویل کر دے گا۔ یہ ڈائریکٹ انداز ہے اس بات کو کہنے کا کہ زندگی طویل ہو جائے گی۔ دوسرا انداز جو روایات میں آیا، پھر ایک آدھ روایت بھی تبرکاً پیش کروں گا، لفظ روایت، کلام نور کا لفظ، تاکہ نور ہمارے دل میں اترے۔ اور یہ فرق ہے نا اہل بیت کی بات میں اور میرے جیسوں کی بات میں۔ اہل بیت کی بات کا لفظ لفظ نور ہے، اور اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہے، ذرہ برابر افزائش نہیں ہے، خالص نور ہے کلام اہل بیت۔ خلاصہ یہ ایک اثر، ایک طریقہ، ایک زبان جس سے یہ بات بیان ہوئی، یمد اللہ فی اعمارکم، خدا تمہاری عمر کو طویل کر دے گا، ڈائریکٹ بات بالکل۔ دوسرا طریقہ، دوسرا لہجہ، دوسری قسم کے جس انداز سے اسی بات کو بیان کیا گیا کہ روایت میں فرمایا ادنا ما یحصل علیہ، وہ کم ترین چیز کہ جو زائر حسین زیارت حسین پر حاصل کرتا ہے، کیا کم ترین چیز، انہو یحفظ فیہ فی نفسہ و مالہ و اہلہ و عرضہ، وہ کم ترین چیز کہ جو زائر حسین کو زیارت پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اپنی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے سفر زیارت کے دوران اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا انداز ہے، بات ہوئی ہے انسان کی عمر طویل ہوتی ہے، زندگی ملتی ہے اسے زیارت حسین کے ساتھ۔ تیسرا لہجہ، تیسرا طریقہ، ایک زحمت دوں اگر برا نہ مانے تو، جوان دوستوں سے گزارش کروں گا تھوڑا اس فاصلے کو کھل کر دیجیے اور آگے آگے آ جائے، درود پڑھیے محمد والے۔ جزاکم اللہ، پروردگار آپ لوگوں کو جزائے خیر دے زحمت پر۔ تیسری زبان، تیسرا لہجہ، تیسرا انداز، اسی ایک فائدے کو، اسی ایک اثر کو بیان کیا گیا۔ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تیسرا لہجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص زیارت حسین پر جاتا ہے، ان الملائکۃ تحفظہ من کل جانب، زائر حسین کو زیارت کا ایک اثر یہ ملتا ہے کہ فرشتے ہر جانب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ تک کہا گیا جب ظاہر حسین روضہ حسین کے قریب پہنچتا ہے تو شیعتہ ستۃ الف ملک، 6000 فرشتے اسے 6 جانب سے گھیر لیتے ہیں اور گھیر کر اپنے پروٹوکول میں حسین کے روضے تک لے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے، معصوم فرشتے جسے حصار میں لے لیں، یقیناً اس کی جان، اس کی زندگی محفوظ رہے گی۔ یوں ایک طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، تیسرا طریقہ کہ جس سے بیان کیا گیا کہ ظاہر حسین کی زندگی ملتی ہے، زیارت حسین کا ایک اثر یہ ہے کہ زندگی طویل ہوتی ہے، زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ، اللہ اکبر، چوتھی زبان، چوتھا انداز کہ جس سے اسی ایک اثر کو بیان کیا گیا۔ آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ یہ روایات کے لہجوں میں جو اختلاف ہے اس کا لطف لے رہے ہیں عزیزوں؟ ایک ہی بات ہے مگر معصوم نے کتنے انداز سے ہمیں بتائی ہے، نہ جانے کسی کون سے انداز سے سمجھ آ جائے۔ ہر شخص کا اپنا نصیب ہوتا ہے نا۔ کسی کو اگر یہ بات ہضم نہ ہو کہ زیارت حسین سے یمد اللہ فی اعمارکم، اللہ تمہاری عمر طویل کر دے گا، تو اس کے لیے معصوم نے کہہ دیا کہ فرشتے اسے حفاظت میں لے لیں گے۔ اب ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ انہیں فرشتوں پر فوراً یقین آ جاتا ہے، جب کہا جائے کہ فرشتہ رزق لے کر آتا ہے تو فوراً مان جاتے ہیں، جب کہا جائے کہ آل محمد سے رزق مل رہا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ معصوم نے الگ الگ لہجے میں، الگ الگ انداز سے بتایا تاکہ ہر مزاج رکھنے والا انسان قانع ہو جائے، ایمان لے آئے۔
چوتھا اور آخری لہجہ اور وہ زبان، اچھا یہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق آخری ہے، ورنہ شاید کوئی اور بھی انداز ہو جس سے امام نے اسی حقیقت کو بتایا ہو۔ تو چوتھا انداز ہی ہے، اور کیا کہنے آقا حسین کی عظمت کے، جب آقا حسین قتل ہوئے تو اس قتل پر اللہ نے انہیں دنیاوی کچھ عوض عطا کیے، کچھ دنیاوی تحفے عطا کیے۔ کتنے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی جواب دینا چاہے؟ میں جواب دیتا ہوں، 3 مشہور ہیں، مگر ایک روایت ہے معتبر سند والی روایت کہ جس میں 4 اثر بیان ہوئے۔ 3 مشہور کون سے ہیں؟ کہ اللہ نے آقا حسین کو ان کے قتل کا عوض یہ دیا، ان جعل الشفاء ان جعل الائمة فی ذریته، ان کی نسل میں اللہ نے 9 اماموں کو رکھ دیا، والشفاء فی تربته، ان کی قبر کی خاک میں شفا کو رکھ دیا، واجابت الدعاء عند قبره، ان کے قبے کے سائے میں یا ان کی قبر اطہر کے پاس اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا۔ یہ 3 عوض قتل امام حسین کے عوض قرار دے کر اللہ نے حسین کو عطا کیے۔ وہ باقی فیوز و برکات تو اپنی جگہ ہے، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس میں نسل امامت ہے۔ نسل امامت جانتے ہیں یعنی کیا؟ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ نسل امامت کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ کہ جسے قیامت تک جاری رہنا ہے، جسے قیامت تک بشریت کی ہدایت کرنی ہے، وہ امامت اللہ نے حسین کی نسل میں رکھ دی۔ یعنی کیا؟ قیامت تک جو ایک بشر بھی ہدایت پائے گا حسین کے صدقے میں پائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجات ہے۔ یہ 3 عوض ان کی قربانی، ان کی شہادت کے مشہور ہے۔ چوتھا عوض ایک روایت میں اس کے ساتھ جسے جوڑا گیا اور عوض کے طور پر اسی لفظ کے ساتھ بیان ہوا، بڑی اہمیت ہے اس لفظ کی، وقت نہیں ہے کہ میں شرح میں تفصیل میں جاؤں۔ چوتھا عوض راوی ہیں پھر جناب محمد ابن مسلم، وہی فقیہ اہل بیت، پہلے دن دوسرے دن جن کا تعارف آیا، کہ جن کے لیے معصوم نے فرمایا یہ ان 4 میں سے ایک ہے، 5ویں 6ٹھے امام دونوں کا شاگرد ہے، یہ ان 4 میں سے ایک ہے، لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر یہ 4 شاگرد نہ ہوتے نبوت کے آثار مٹ جاتے، ان میں سے ایک محمد ابن مسلم۔ یعنی ان سے فقہ کے باب میں اتنی روایات ہم تک پہنچی کہ آج جو ہم وضو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو ایک ایک عبادت کرتے ہیں، ان کے مرہون منت ہے، انہوں نے امام سے ہم تک پہنچائے۔ غور کر رہے ہیں؟ وہ محمد ابن مسلم روایت کر رہے ہیں کس سے؟ کہتے ہیں عن ابی جعفر و عن جعفر ابن محمد۔ جو لطف لے سکے اس تعبیر کا، محمد ابن مسلم کہتے ہیں یہ بات میں نے سنی ہے کس سے؟ کسی ایک سے نہیں، میں نے 5ویں امام سے بھی سنا ہے، اور یہی بات کو میں نے 6ٹھے امام سے بھی سنا ہے۔ یعنی کتنی اہم بات ہے کہ 2 صادقین بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے 5ویں امام سے بھی سنا، میں نے 6ٹھے امام سے بھی سنا۔ کیا سنا؟ ان اللہ عوض الحسین من قتلہ، اللہ نے ہمارے جد حسین کو ان کے قتل، ان کی شہادت کا عوض یہ قرار دیا، ان الائمۃ فی ذریتہ، امامت کو ان کی نسل میں قرار دے دیا، وان الشفاء فی تربتہ، ارے شفا کو ان کی خاک میں رکھ دیا، وان اجابت الدعاء عند قبر، اللہ نے دعا کی قبولیت کو ان کی قبر کے پاس رکھ دیا، وان ایام زائریہ لا يعد جائیا وراجعا، اور ایک چوتھا عوض اللہ نے حسین کو ان کی شہادت کا یہ دیا کہ جب ان کا زائر ان کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے گا، یا جب ان کا زائر زیارت کر کے اپنے گھر لوٹ رہا ہوگا، اس سفر زیارت کے دوران اس کی زندگی کے یہ دن شمار نہیں ہوں گے۔ وہی بات ہے، عمر کی طولانی ہے، زندگی مل رہی ہے، مگر انداز مختلف ہے۔ کیا انداز ہے! یعنی خدا اس سے بڑھ کر کیسے سمجھائے کہ حسین کے پاس آنے والے کو میں بے حساب دیتا ہوں کہ جب تم حسین کے لیے آؤ تو میں تمہاری عمر، تمہاری زندگی کے یہ دن بھی حساب نہیں کرتا۔
ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں، اگر کوئی پریشان بھی ہوگا، آپ کی بات نہیں کر رہا، جس تک یہ آواز پہنچ رہی ہو، شاید کسی بھولے بسرے کان میں، میڈیا کا دور ہے، یہ بات پہنچ جائے، کسی کے ذہن میں پریشانی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثال دوں گا، فوراً سے بات آسان ہو جائے گی۔ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہو، کوئی کہتا ہے جلدی کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا وقت انسان کی عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ ارے جب عام مادی نعمتوں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے وقت گزارو تو عمر میں شمار نہ ہو۔ جو خدائی خوشنودی اور رضامندی کا سب سے بڑا دسترخوان ہے، روضہ حسین ابن علی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اس سے بہتر صلوات دیا کی جاؤ۔ زیارت امام حسین کے آثار میں سے دوسرا فقط دنیاوی، فقط مادی اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑھتی ہے۔ جہاں زیارت امام حسین سے زندگی بڑھتی ہے، وہیں جان بوجھ کر قدرت رکھتے ہوئے زیارت امام حسین کو ترک کرنے والے کے لیے روایات نے بتایا کہ اس کی زندگی کم ہوتی ہے۔ دونوں طرف اثر ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سے متعلق، عمر سے متعلق بھی ایک شبہے کا جواب ہے۔ اب تک جو میں نے بیان کیا وہ میرے الفاظ میں، میری زبان میں خلاصہ تھا۔ ایک بہت اہم روایت اس اعتبار سے، جو اسی چیپٹر، اسی باب 61 چیپٹر کتاب کامل الزیارات کی دوسری روایت ہے۔ پہلی آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں، دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں اس کا لفظ پیش کرنا چاہوں گا۔ روایت کا لفظ ہے، میں پورے سلسلہ سند کو چھوڑا ہوں، معتبر سند کی روایت، چین آف نریشن پرفیکٹ، اس سے اچھا ہو نہیں سکتا۔ یعنی کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ تاکہ انسان جب اس روایت کو سنے تو اس یقین کے ساتھ سنے کہ یہ روایت زبان امامت سے صادر ہوئی ہے، معصوم نے حتماً ایسا فرمایا ہے۔ منصور ابن حازم رضوان اللہ علیہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں میرے اور آپ کے پانچویں امام سے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں، من اتا علیہ حول لم یخت قبر الحسین انقص اللہ من عمرہ حولا۔ جس شخص پر 1 سال گزر جائے اور ہمارے جب حسین کی زیارت کو نہ آئے، جبکہ قدرت رکھتا ہوں، جانتے بوجھتے محمل قرار دے، پھر یہ ساری شرائط لگا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ہم روضہ حسین سے بہت دور رہتے ہیں، اس وجہ سے سمجھانے کے لیے، جانتے بوجھتے ہوئے، غیر اہم سمجھتے ہوئے، جس شخص پر قدرت رکھنے کے باوجود 1 سال گزر جائے، حول گزر جائے اور ہمارے جد حسین کی زیارت پر نہ آئے، انقص اللہ من عمرہ حولا، اللہ اس کی عمر سے 1 سال کم کر لیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ بات یہاں نہیں رکی، مولا آگے فرماتے ہیں، وَلَوْ قُلْتُ، اگر میں تم سے یہ کہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ یہ امام معصوم کا لفظ ہے۔ یہاں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، یہاں شعر و شاعری نہیں ہوتی۔ وَلَوْ قُلْتُ، اگر میں تم سے کہوں، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَمُوتُ قَبْلَ أَجْلِهِ ب30 سنہ، کہ تم، یہ بات امام اپنے چاہنے والوں سے کر رہے ہیں، اپنے شیعوں سے کر رہے ہیں، اگر میں تم میں سے کہوں، تم سے کہوں کہ تم میں سے بعض چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طبیعی عمر سے 30 سال پہلے مر جاتے ہیں۔ 60 70 80 برس کی انسان کی نارمل عمر اس زمانے میں بھی اتنی ہی تھی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ بعض چاہنے والے تم میں سے اپنی طبیعی عمر سے 30 سال پہلے مر جاتے ہیں، لکن تو صادقہ، تو میں اس بات میں بھی سچا ہوں۔ کیوں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّكُمْ تَتْرُكُونَ زِيَارَةَ الْحُسَيْن، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم لوگ زیارت حسین ترک کرتے ہو، زیارت حسین چھوڑتے ہو۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا تھا نا، ان آثار زیارت کو بیان کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ زیارت حسین انسان کی زندگی کی پرائیورٹیز میں سے آ جائے، ترجیحات میں سے ہو جائے، ہر کام بات پر ڈال دے مگر زیارت حسین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ ذالک لأنکم تترکون زیارت الحسین، تم لوگ زیارت حسین ترک کرتے ہو، لہذا کیا کرو؟ حل کیا ہے؟ فلا تدعوا زیارتہ، خبردار حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا، کبھی حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا، جانتے بوجھتے، مہمل جانتے ہوئے، غیر اہم سمجھتے ہوئے
دنیاوی کاموں کو اس پر غلبہ دیتے ہوئے خبردار کبھی حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا. کیا فائدہ ہوگا؟ یمد اللہ فی اعمارکم، خدا تمہاری عمروں کو طویل کر دے گا. ویزید فی ارزاقکم، اور خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. وہی پہلا اثر. پھر مولا فرماتے ہیں وَإِذَا تَرَکْتُمْ زِیَارَتَهُ، تاکید دیکھیے، اور اگر تم حسین کی زیارت کو چھوڑتے ہو جانتے بوجھتے، قدرت رکھنے کے باوجود، نقص اللہ من اعمارکم و ارزاقکم، تو خدا تمہاری عمر میں بھی اور تمہارے رزق میں بھی تنگی کر دے گا. پھر مولا فرماتے ہیں فتنافسوا فی زیارتہ. اب کاش کہ یہ معنی، یہ لفظ اپنی پازیٹیو سینس میں، اپنے مثبت معنوں میں لہجے میں پہنچ سکے. فتنافسوا فی زیارتہ یعنی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو حسین کی زیارت میں، پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں، دکھاوے کے لیے نہیں. غور کر رہے ہیں؟ جیسے انسان نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، ویسے زیارت حسین وہ نیکی ہے جس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. یعنی یہ نہ کرو کہ میرے لیے اتنا کافی ہے. زیارت حسین وہ ہے جس میں جتنا بھی ہو جائے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خیر ہے، اور خیر کا قانون یہ ہوتا ہے خیر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے. درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت. فتنافسوا، اب وہ ٹکڑا، اب وہ حصہ روایت کا جس کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی ہے. فتنافسوا فی زیارت حسین کی زیارت میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. ولا تدعوا ذلك، اور اس زیارت کو نہ چھوڑو. کیوں مولا؟ فرماتے فإن الحسین شاہد لکم فی ذلك عند اللہ، کہ اس کام میں، زیارت کے باب میں، اللہ کی بارگاہ میں خود حسین تمہارے لیے گواہی دیں گے. حسین تمہارے حق میں گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور وعند رسولہ، حسین تمہارے لیے گواہی دیں گے اللہ کے رسول کی، اپنے نانا کی بارگاہ میں. وعند فاطمہ، حسین تمہارے لیے گواہی دیں گے اپنی مادر گرامی صدیقہ کبریٰ کی بارگاہ میں کہ اے ماں، یہ میری خبر کا ظاہر ہے، اے ماں اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے. وعند امیر المؤمنین، اور حسین تمہاری زیارت کی گواہی دیں گے اپنے بابا امیر المؤمنین کی بارگاہ. اور کیا آپ نے، یعنی حسین اس عمل پر گواہ ہے. ذرا سوچیے کتنی چاہ ہوگی حسین کو. جب زائر حسین کے روضے پہ آ رہا ہے تو امام فرما رہے حسین گواہی دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے نانا کی بارگاہ میں، ماں فاطمہ کو بتاتے ہیں، بابا علی کو بتاتے ہیں یہ میرا زائر ہے. لہذا خبردار کبھی جانتے بوجھتے زیارت کو نہ چھوڑنا. خدا بند متعال مجھے اور آپ کو زندگی میں بار بار آقا حسین کی زیارت نصیب کرے، آخرت میں میرے مولا کی شفاعت نصیب کرے. ایک سوال ہے، میں نے آپ کی خدمت میں اتنی روایات، اتنے لہجے، اتنے انداز بتائے کلام معصوم سے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ زیارت حسین کا ایک اثر یہ ہے کہ عمر طویل ہوتی ہے. کیا میں نے اور آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کہ زیارت کے لیے گئے وہیں موت آ گئی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا موت آ گئی، وہیں بیمار ہوئے موت آ گئی. ایسا بھی ہوا ہے کربلا میں، بھگدڑ مچی، لوگ مر گئے. لوگ تو وہاں بھی مر رہے ہیں. جوانوں کے لیے بالکل ویلڈ سوال ہے. معصوم فرمانے اللہ عمر بڑھا دے گا. ہم تو اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے دیکھ چکے ہیں کربلا میں، نجف میں، کربلا میں. پھر یہ باتیں، یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں گی؟ سوال پہنچ گیا. بہت مختصر ایک سے دو جملوں میں جواب دوں گا اور پھر بات منزل مسائل پر آ جائے گی. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جس طرح دین نے ہمیں عمر کو طویل کرنے کے اسباب بتائے ہیں، اسی طرح دین نے ہمیں عمر کو ناقص کرنے کے اسباب بھی بتائے ہیں. مثلا قطع رحمی، کل بھی مثال دی تھی، خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق انسان کی زندگی کو کم کرتا ہے. اب اگر کسی کی زندگی میں کسی کے عمل سے وہ اسباب بھی جمع ہو رہے ہوں جو عمر بڑھانے والے ہیں، ساتھ میں وہ اسباب بھی جمع ہو رہے ہوں جو عمر کو کم کرنے والے ہیں،
اب زیادہ مقدار میں جو اسباب جمع ہو جائیں، یہ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، دین نے بتا دیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اب وہ اسباب اپنا عمل دکھائیں گے، اپنا اثر دکھائیں گے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسرا جواب جو میرے نزدیک دل کے تھوڑا سا قریب ہے، تھوڑا اور آسان ہے، تھوڑا اور بنیادی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ موت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مضمون اور دوسری محتوم۔ وہ کہ جس کو ٹالنے کے لیے آپ روزانہ صدقہ دیتے ہیں، صدقے کے باب میں بھی تو یہی بات کہی جاتی ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، موت کو ٹال دیتا ہے۔ وہ کون سی موت کو ٹال دیتا ہے؟ وہ صلح رحمی جسے آگے بڑھا دیتی ہے، جو قطع رحمی جسے قریب لے آتی ہے۔ بہت سے اور اعمال ہیں جو اس کو قریب یا دور کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی موت ہے؟ وہ موت مضمون ہے کہ جو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اجل محتوم بھی ہے، جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کسی انسان کے نصیب میں۔ اب جب وہ وقت آئے گا مر جائے گا، نہ ایک پل زیادہ ہوگا نہ ایک پل کم ہوگا۔ نبی اللہ سلیمان بھی ہوں، اپنے عصا پہ سہارا لیے کھڑے ہوں تو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ جا کر تخت پہ بیٹھ جائے، اسی عصا کے سہارا لیے ہوئے ملک الموت روح لے جائے گا، اور دیمک کو آ کر ان کے عصا کو کھا کر بتانا پڑے گا کہ نبی سلیمان کو موت آ گئی۔ یہ موت تو برحق ہے، دو قسم کی ہے، ایک وہ کہ جس میں خدا نے گنجائش رکھی ہے، کہ جس میں انسان کے اعمال سبب بنتے ہیں زندگی میں اضافے کا، یم کمی کا، اور ایک ہے محتوم، وہ جنہیں وہاں آ گئی وہ کیا تھی؟ وہ اجل محتوم تھی، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیارت حسین نے اپنا اثر نہیں دیکھا ہے، نہیں، زیارت حسین میں وہ تقاضا، وہ صلاحیت تھی کہ انسان کی عمر بڑھا دے، اس سے بڑا سبب جب اس کے مقابلے میں آ گیا تو اس سبب نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اس کی مثال وہ بڑی سامنے کی مثال، کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ دفتری ریکارڈ موجود ہے، جو بیمار ہیں مشہد مقدس میں سہن شفا جاتے ہیں، شفا کی ذریعے سے شفا لے لیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو جاتے ہیں شفا نہیں ملتی، کتنے ایسے مریض ہیں طبیب نے جواب دے دیا 10 دن ہیں آپ کے پاس زندگی کے، 12 دن ہیں آپ کے پاس زندگی کے، توسل کیا ائمہ اطہار سے، خاک شفا سے استشفا کیا، آقا عباس سے طلب کیا، جب دوبارہ گئے تو طبیب کہنے لگا کون سا مرض، کون سی موت۔ دوسری جانب وہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انہیں شفا نہ نصیب ہوئی، موت آ گئی۔ تو اب موت کی قسمیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے جب یہ کہا جائے کہ اثر زیارت یہ ہے کہ زندگی طویل ہو جاتی ہے تو ہر حالت میں، ہر صورت میں طویل ہو کر ہی رہے گی، بالآخر جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ اس زیارت میں اتنی صلاحیت ہے، اس میں اتنا اثر ہے کہ یہ عمر بڑھا دے، اگر اس کے مد مقابل کوئی قوی تر سبب کھڑا نہ ہو۔ اگر یہ سوال اور جواب آپ تک پہنچ گیا تو ایک اور درود پڑھیے محمد وعد۔ بس عزیزوں، آپ کا بہت بہت لیا، پروردگار قبول فرمائے آپ کی میری حاضری کو، ان آثار، ان روایات، اس کلام، اس ذکر کے صدقے آقا حسین کی زیارت بار بار نصیب کرے، آخرت میں آقا کی شفاعت نصیب کرے۔ جب میں آپ کی خدمت میں زیارت حسین کے آثار میں اس دوسرے اثر پر موجود روایات پڑھ رہا تھا، ایک روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ میں چاہتا ہوں دوبارہ تذکیر ہو تاکہ میں منزل مصائب سے آپ کو جوڑ سکوں، حسین کی عطا سناؤں تاکہ حسین کی غربت کو محسوس کر سکیں۔ ایک لہجہ، ایک انداز یہ تھا کہ جب معصوم نے بتائے ادنا ما یحصل علیہ ظاہر، وہ کم ترین چیز جو حسین کے ظاہر کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ انہ یرفد فی اہلہ وعرضہ ودارہ، کہ یہ جب زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے تو اس کی پشت پر
اسے فکر نہیں ہوتی اس کے مال، اس کے بچوں، اس کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب یہ جملہ پڑھتا ہوں تو دل خود بخود چلا جاتا ہے روز عاشور کی طرف۔ کس حسین کی زیارت کا یہ اثر ہے کہ جو روز عاشور اتنا تنہا تھا کہ جس کے لیے مقتل میں یہ جملے آئے، قد شغلته جرحه عن عیاله و خیامه۔ روز عاشور، اب میں فقط اشاروں میں یہ بات کروں گا، یہ مسائل روز عاشور کے ہیں۔ روز عاشور جب حسین اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے 3 دن کی پیاس کے عالم میں تیغ چلاتے چلاتے ایک وقت آقا حسین پر ایسا بھی آیا تھا کہ پیاس کی شدت سے میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے دخان یعنی دھواں چھانے لگا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب زہرا کا لال زخموں سے چور چور تھا۔ وہ حسین، میں چاہتا ہوں اس جملے کی حدت کو، اس کی سختی کو آپ محسوس کریں جو میں نے مقتل کا پیش کیا، ابھی ترجمہ نہیں کیا میں۔ وہ حسین کہ جب حملے کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے 3 دن کی پیاس میں ایک بار ذوالجناح پہ سوار فرار کنارے تک پہنچے تھے کہ جب آقا کی سواری نے اپنی گردن کو جھکایا تھا، 3 دن کی پیاس تھی، مسلسل جنگ لڑ رہے تھے، مگر حسین نے اپنے ذوالجناح سے ایک جملہ فرمایا تھا، انت عطشان و انا عطشان، اے میرے اسب باوفا تو بھی پیاسا ہے اور تیرا آقا بھی پیاسا ہے۔ حسین نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا، مگر حسین کی باوفا سواری سمجھ گیا، اپنی گردن کو فوراً پانی سے موڑ لیا۔ گویا حسین اپنی سواری کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ دیکھ جتنا تو پیاسا ہے اتنا ہی تیرا آقا بھی پیاسا ہے، مگر مجھ حسین کو اگر فکر ہے تو اپنے بچوں کی پیاس کی ہے۔ جب تک سکینہ پیاسی ہو کیسے حسین پانی سے؟ آقا فرات تک گئے، آقا نے فرات سے رخ موڑ لیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسین اس شدید گرمی میں، سخت پیاس میں بھی اگر دوران جنگ حسین کو کسی کا خیال تھا تو اپنے گھر والوں اور بچوں کا خیال تھا، لیکن اسی حسین پر میدان جنگ میں روز عاشور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب تیروں سے چھلنی ہے، زخموں سے چور چور ہے، زینے فرش پہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے، زمین کربلا کی طرف آ گئے۔ علماء نے اس حالت کو لکھا ہے، دشمن نے گواہی دی ہے، حسین اب زندگی اور موت کے درمیان ہے، اور زخموں سے ایسے چور تھے۔ اب وہ جملہ ہے جو آپ تک پہنچانا تھا، وہ روایت ذہن میں ہے نا، جملہ سنیے گا مقتل کا، قد شغلته، حسین کے زخموں نے حسین کو اپنے خیمے والوں اور بچوں کی یاد سے بھی جدا کر دیا تھا۔ اس کیفیت کو محسوس کرنا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کئی فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، آنکھ نم نہ ہو سکے، فرش عذاب مقام قبولیت دعا ہے، اللہ سے دعا کرنا، اللہم اجعلنا من البکائین، پروردگار مجھے حسین پہ رونے والوں میں قرار دے، میری آنکھ کو حسین کے نام پر پرنم کر دے۔ مقتل کے عجیب جملے غربت حسین سنانے لگا ہوں۔ ارے جس حسین کی زیارت کا اثر یہ ہے کہ ظاہر اس کے روزے پہ آئے تو اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی ناموس کی، اس کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ خود اس حسین پر روز عاشور ایک وقت وہ بھی آیا کہ زخموں کی شدت نے حسین کو اپنے خیمے سے بے نیاز کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ فوجی اشقیاء یہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ ابھی بطول کا لال زندہ
ہے یا نہیں ہے، روح بدن میں ہے یا پرواز کر چکی۔ شمر لعین آگے بڑھا اور کہتا ہے مجھے ایک طریقہ معلوم ہے، ابھی خبر ہو جائے گی حسین زندہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بلند آواز سے کہنے لگا احرقوا خیام الحسین، حسین کے خیموں کو جلا دو۔ اس عالم میں زخموں سے چور چور حسین نے اپنے چہرے مبارک کو ہلایا۔ ان کان لکم دین لم یکن لکم دین، اے لوگوں اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو ذرا آزاد لوگوں والا رویہ اپناؤ۔ شمر نے آواز کی کیا ہوا حسین؟ فرمانے لگے ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیموں کا رخ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ جواز سا غربت اہل اطہار کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قال الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے مرحوم کا باعث کرا ہے۔ مومنین فرش عزا پہ بیٹھے دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہمارے تمام دلی حاجات کو بر فرما ہے۔ ہمارے الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہے۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو مجھے بشر منتقل کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے عوام و اصحاب مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔